یہاں بیان کرنا تھا تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. آپ کو جو بتانا تھا بھی یہ نشانی کہاں تک پہنچی ہے تو میرے علم میں نہیں تھا. انہوں نے کہا آج تک میڈیکل کی دنیا میں آج تک انسانیت میں جتنے انسان آئے اتنا موٹاپا ریکارڈ نہیں کیا گیا جتنا کہ اس وقت ہمارے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر موٹاپے کا مرض پھیل چکا ہے. موٹاپے کا مرض اس سے پیچھے کبھی بھی اس قدر انسانیت میں موٹاپے کا مرض آیا. یہ اس ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں. بڑا بہترین اور اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر تھا. ظاہر ہے میں نے ایک حدیث پاک ہی ان سے سمجھنی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگوں میں موٹاپے کا مرض کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. تو اب میں یہاں آ کے رکے بھئی یہ پوری ہوئی کہ نہ ہوئی. ظاہر ہے اب مجھے اس کے متعلقہ بندوں تک جانا پڑا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. کہہ رہے ہیں جی ہمیں اتنا پتہ ہے انسانیت کی تاریخ میں. کس تاریخ میں؟ یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کی تاریخ آپ سے شروع ہوتی ہے. آپ سے پہلے اس دنیا میں البدایہ والنہایہ کے اعتبار سے جنات قابض تھے. کون رہتے تھے؟ اور ان جنات سے پہلے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کے اعتبار سے پہلی جلد کے اندر یہ ذکر ہے. ان جنات سے پہلے خبیث روحیں اس کائنات میں رہتی تھی. اللہ نے جنات کو بھیجا, انہوں نے ان کو ختم کر دیا, پھر یہ آ گئے. اس کے بعد ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو انسانیت سے جن جو ہے وہ اس کائنات میں پہلے موجود تھے. جن جو ہے وہ اس کائنات میں پہلے موجود تھے. یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد میں ذکر فرمایا. اب غور کریں کہ انسانیت کی تاریخ میں اتنا موٹاپا میڈیکل کی دنیا میں کبھی ریکارڈ نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت انسانوں میں موٹاپے کا مرض پھیل چکا ہے. موٹاپے کا مرض. اب ہم اس نشانی کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی پایہ تکمیل والا جواب نہیں ہے, کہ یہ نشانی شروع ہو چکی ہے. یہ نشانی شروع, جس طرح پہلی قسم میں عرض کیا تھا, کچھ نشانیاں ہو کے پوری ہو گئی, کچھ نشانیاں شروع ہو چکی ہیں لیکن پایہ تکمیل تک پہنچی, اور کچھ ابھی آئی ہی نہیں ہے. تو یہ وہ درمیان والی ہے کہ شروع تو ہو چکی ہے, پایہ تکمیل کو پہنچی نہ پہنچی کم از کم میں نہیں جانتا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے یا مزید اس میں وسعت آئے گی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے طاقتور کمزور کو کھا جائے گا. طاقتور کمزور کو, جس کے پاس کوئی حکومتی منصب ہوگا, جس کے پاس کوئی دو چار بدماش ہوں گے, جس کے پاس کچھ دولت دنیاوی کا ذخیرہ ہوگا, وہ کمزور کو کھا جائے گا. کیا خیال ہے یہ نشانی ہوئی ہے پوری کہ نہیں ہوئی؟ اس کو تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ معاشرتی معاملات کے ساتھ اس نشانی کا تعلق ہے. ہمارے زمانے میں کتنے غریبوں کو امیروں نے اس حدیث کے بالکل مستحق ہیں. ان کی غربت کی وجہ سے ان کے مال پہ قابض ہو گئے, ان کی غربت کی وجہ سے ان کی عزت پہ قابض ہو گئے, ان کی غربت کی وجہ سے ان کی عزت کو خراب کیا. سرکار نے جو فرمایا کہ طاقت اور کمزور کو کھا جائے گی. آج اب اپنے پوری حکومت کے معاملات میں ہماری سلطنت پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم, اس میں آپ اس نشانی کو دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا سا منصب ہے وہ غریب اور کمزور کو کھایا جا رہا ہے, غریب اور کمزور کو دبایا جا رہا ہے, اس کے حقوق تباہ کیے جا رہا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا. اور آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہم اس کو اپنی, اور اس کے ساتھ نصیحت بھی لیتے جائیں کہ معلوم ہوا کہ جتنا مرضی بندے کے پاس حکومتی طاقت آ جائے, فوج آ جائے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, نہ حکومت کو اور نہ عوام کو کہ حکومت کے ساتھ بغاوت کرے. نہ عوام کو کہ حکومت کے ساتھ کیا کرے, بھلے وہ فاسق و فاجر ہی ہو. سلطنت کا والی اگرچہ فاسق و فاجر ہی ہو جائے تو عوام جب اتنی طاقت نہ رکھتی ہو
کہ اس فاسق کو پکڑ کے ہٹا ڈالے. تو ہمارے ائمہ نے اس پہ کلام کیا کہ اس کے خلاف خروج کرنا اسلام میں منع ہے. خروج کرنا اسلام میں کیا ہے؟ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ اگر یہ کام کریں گے وہ تو اکیلا فسق و فجور میں مبتلا ہے. ادھر کیا ہوگا جب یہ اٹھیں گے تیری سلطنت ہم ختم کرنے آ رہے ہیں اور ہیں کمزور, اس کا مقابلہ کر سکتے اتنی عوام نہیں ان کے پاس. ہمارے ائمہ نے کہا پھر کیا ہوگا جس وجہ سے روکا؟ قتل و غارت. کیا ہوگی؟ قتل و. اس کی مثالیں پیچھے کئی مورخین نے کئی ادوار کے اندر اس کی مثالیں باقاعدہ طور پہ موجود ہیں کہ ایک حکمران نے ظلم کیا, چند لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اس ظالم نے کیا کیا؟ ان سب کو قتل کرا دیا. چلو جی. اس لیے ہماری شریعت اس بات سے ہمیں روکتی ہے, ہماری شریعت اس بات سے ہمیں روکتی ہے. وہ جانے, اس کا کام جانے, رب کو خود جواب دے گا. البتہ ہمارے اوپر ذمہ داری کتنی ہے؟ جب ظالم حکمران ہو, جب فاسق حکمران ہو, تو ہر وہ بات ہم اس کی نہیں مانیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کی ہر اس بات کو نہیں مانیں گے جو رسول اللہ کی شریعت کے, ہاں جو بات جو کام وہ شریعت کے مطابق ہمیں کہے گا, یا ایسا کہ جس سے شریعت روکتی اس کا حکم مانا ہمارے اوپر واجب ہے, بھلے وہ خود فاسق ہی ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور احکام القرآن کے اندر علامہ جساس امام رازی نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی کیا ہے کہ ہر وہ حاکم کا حکم جو اسلام سے ٹکراتا نہ ہو, اسلام کے خلاف نہ ہو, رعایا پہ مارنا ضروری ہو جاتا ہے. رعایا پہ مارنا, ہر وہ اس کا حکم جو اسلام کو توڑ دے, رعایا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم تیری اس بات میں فرما برداری کر سکتے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کائنات کے کسی فرد کی اتباع کرنے کی ہمیں اجازت دی. قال نبی علیہ السلام لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. یہی حدیث پاک ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو پہلے عرض کر دیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ طاقتور کمزوروں کو کیا کریں گے؟ کھا جائیں گے. اگلی نشانی فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلے ہوں گے اسلامی ممالک میں. غور کریں آپ, کن ممالک کی بات ہے؟ ظاہر اس حدیث کا تعلق انہی سے ہوگا نا جو کم از کم اسلام کو تو مانتے ہوں. کافروں کے لیے تو اس کا اطلاق اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کافر تو آپ کی موجودگی میں بھی قرآن و سنت کے خلاف چلتے تھے, فیصلوں کی دنیا میں, عدالت کی دنیا میں. رسول اللہ نے جو فرمایا اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف عدالتوں میں فیصلے ہوں گے, نشانی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بالکل ہو گئی. اب دیکھ لیں جو جج بیٹھا ہے آج عدالت میں, گواہی کا جو گواہ بن کے آیا ہے اس گواہ میں شرعی معیار ہی نہیں ہے جس کی گواہی پہ فیصلہ سنایا جا رہا. اس سے بڑھ کے کیا رونا رویا؟ جس بندے کے اندر اسلام نے گواہی دینے آیا ہے, جیسا معاملہ ہے ویسی شرائط. حدود و قصاص کے اندر گواہی ہے تو شرائط قدر سخت ہو جاتی ہے, معاملات میں اگر گواہی ہے تو شرائط قدر آسان ہو جاتی ہے. اب غور کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جج نے, قاضی نے کیس سننا اور چلانا ہے, گواہ, جب اس کے شرائط ہی پورے نہیں ہیں تو خاک اس نے فیصلہ اسلام کے مطابق کرنا, پھر کتنے فیصلے. چلو میں آپ کو سادہ سی مثالیں دوں, آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے وطن عزیز ملک کے پاکستان میں, جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لقب تو دیا گیا لیکن اندر اسلامی جمہوریہ والا کوئی کام نظر ہمیں آتا. اب غور کریں, جب کوئی چور چوری کرتا ہے وطن عزیز میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. ملک کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات نہیں ہو رہی. مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے. قرآن نے کہا, چلو یوں سمجھنا, شریعت کی شرائط کے مطابق جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کا کیا کاٹنا پڑتا ہے؟ کیا وطن عزیز ملک پاکستان کی عدالت میں جب چور کی چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ نہیں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلے ہوں گے. شریعت کے
قرآن نے زانی کی کیا سزا رکھی ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہیں زانی، یا تو وہ محسن ہوگا یا غیر محسن ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ. اب میں وہ شرائط یہاں ذکر نہیں کر سکتا. محسن ہے اسلام کی روشنی اور شریعت کی روشنی میں زنا ثابت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ قاضی اسلام حکم دے گا چند لوگوں کو سامنے کھڑا کرو، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، سنسار کر دو. اور اگر غیر محسن ہے تو قاضی اسلام سزا دینے والے کو حکم کرے گا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. کتنے کوڑے؟ یہ زانی کی سزا قرآن میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی ہے. بتایا جائے وطن عزیز ملک پہ پاکستان میں یہی سزا ہوتی ہے؟ تو کتنی اسی طرح جتنی باتیں آپ کہیں ادھر سے ہم اسلام بتاتے جائیں، آگے سے آپ کی عدالت آپ کو بتاتے جائیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا جو رسول اللہ نے فرمایا وہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ ملک مسلمانوں کے ہوں گے، عدالتیں مسلم کی ہوں گی، لیکن فیصلے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں گے. رسول اللہ کی شریعت کے آج ہماری عدالتوں میں شاید 95% جو فیصلے ہیں، یہ فیصلوں کا جو معیار ہے، قواعد و اصول ہیں، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں. شاید 5 فیصلے ایسے ہوں 100 میں، 5 اصول اور قواعد قانون عدالت کے اندر ایسے ہوں جو شاید شریعت سے ملتے جلتے ہوں، ورنہ 100 میں 95 جو ہیں وہ یہودیوں کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ان حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. کل کو یہ عدالت میں جو خلاف شرع فیصلے ہیں نہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے نہ آج سے پوچھنا ہے، اس کی ذمہ داری ریاست کے حاکم پر ہے. اس کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ ریاست کے حاکم پر. اگر حاکم وقت اس کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے تو وہ بہت بڑا، یوں سمجھیں بہت بڑا وقت کا امام شمار ہوگا. ان حالات میں اگر وہ اس ملک کو اسلام کی طرف لے آئے اور اگر وہ نہیں کرتا، یہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھ سے پہلے والوں نے بھی تو اسی طرح کیا تھا. ہر بندے نے اپنی ذمہ داری کا خود جواب دینا ہے. تو اب جو بھی اس ملک کا والی بنے، والی سے مراد یہاں وزیر اعظم ہے. کون ہے مراد؟ وزیر اعظم. جو بھی سلطان ہے، حاکم ہے وطن عزیز ملک پاکستان یا پورے ورلڈ کے اندر جتنے اسلامی ممالک، ان کے جتنے بھی فرما روا بادشاہ ہیں، وزیر اعظم، ان تمام سے سوال ہوگا تمہاری سلطنت میں اسلام کے خلاف فیصلے کیوں ہوتے تھے؟ تمہاری سلطنت میں اسلام کے خلاف فیصلے اپنی محافظت کے لیے قومی اسمبلی سے نت آئے دن نئے نئے قانون بن سکتے ہیں. ملک کو لوٹنے کے لیے مل جل کے نئے نئے اصول بن سکتے ہیں. فلاں چیز فلاں سے مستثنا ہو گئی، فلاں چیز فلاں سے مستثنا ہو گئی. کیا تم نے جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ پڑھا ہے، آپ کی شریعت کے مطابق عدالت کو نہیں چلایا جا سکتا؟ چلایا جا سکتا ہے، لیکن چلاتے کیوں نہیں؟ چلائے کون؟ جو ادھر آئے سب سے پہلے تو خود پھانسی کے بھٹے پہ چڑھے گا. جو بھی اس طرف آئے گا تو خود آئے گا عدالت میں، پہلے عدالت اسی کو گرفتار کرے گی. سارے تو بدماش اکٹھے ہو گئے، سارے تو فاسق و فاجر اکٹھے ہو گئے، تو پھر کس طرح وہ اسلامی قانون کا نام لیں؟ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عدالتوں میں فیصلے کس طرح ہوا کریں گے؟ شریعت کے خلاف. فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے خزانے باہر اگا دے گی. جتنے خزانے اس میں مدفون ہیں، ایک حدیث کے اندر اتنے تک میں نے پڑھا، مفہوم حدیث ہے کہ زمین جب اپنے خزانے باہر پھینکے گی تو بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ستون لوگوں کو نظر آئیں گے. اور اس وقت حالت یہ ہوگی، ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ اٹھا کے جائے گا صدقے کی نیت سے. جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں، بھائی مجھے ان پیسوں کی. یہ نشانی ابھی تک نہیں ہوئی. یہ ان نشانیوں میں سے ہے جو ابھی آنے والی ہیں. البتہ آئے گی ضرور، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ فرمان سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہے. فرمایا جب تک زمین اپنے خزانے باہر نہیں اگا کے رکھ دے گی اس وقت تک صحابہ قیامت نہیں آ سکتی. اس وقت تک قیامت، یہ نشانی ابھی آنی ہے. رسول کائنات
فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسائی جائے. ابھی تو آتا ہے نا پانی، ایک وقت ایسا بھی لوگوں پہ آئے گا کہ اس پانی کی جگہ پتھر برسائے جائیں گے. یہ نشانی بھی ابھی تک نہیں ہوئی، آنی ہے. اگرچہ یہ علامات صغریٰ میں سے ہے لیکن ابھی اس کا وجود نہیں ہوا، ابھی اس کا وجود. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسی بارش کا نزول نہ ہو جائے جس سے مٹی تو مٹی، پتھر کے بنے ہوئے گھر بھی برباد ہو جائیں گے. جو گھر پتھروں سے تعمیر کیے جائیں گے، سرکار نے فرمایا وہ بارش اتنی تیز ہوگی اس بارش کی وجہ سے پتھروں کے گھر بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اب غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال اور کچھ عرصہ اوپر پہلے فرمایا تھا کہ ایسی بارش کا جب تک نزول نہ ہو جائے کہ جو مٹی تو مٹی، پتھر سے بنے ہوئے. اس وقت یہ نظام تو بادشاہوں کے گھروں میں بھی نہیں ہوتا تھا جو اس وقت ہماری مسجد میں نظام ہے نا، خوبصورتی کا پتھر لگا کے. یہ نظام اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہیں ہوتا تھا. جو بادشاہ تھے، اسلامی حکمران تو، اسلامی خلفاء تو الحمدللہ انتہائی سادگی کی زندگی گزارتے تھے. ہم کفار کے بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کس طرح جا رہی تھی 1400 کچھ سال بعد والے معاملات کی طرف. فرمایا لوگ آئیں گے، ہاں اب ضمناً ہم اس حدیث پہ کلام کر رہے ہیں، مکان بنائیں گے اور مکانوں میں پتھر لگا دیں گے. مکانوں میں کیا لگا دیں گے؟ اور ایک حدیث میں آیا پھر ان مکانوں پہ فخر کیا کریں گے، میرے کمرے میں جو پتھر کی ایک اینٹ لگی ہے وہ اتنے ہزار والی. دوسرا کہے گا تیری 6 والی تو میں نے 8000 والی لگائی ہوئی ہے. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے اپنی عمارتوں میں لگا کے پھر ان عمارتوں پر ایک دوسرے پہ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ فخر کیا جاتا ہے. آج میرے بنگلے پہ اتنے کروڑ لگے ہیں، تیرا کون سا بنگلہ ہے؟ یہ نشانی آج پوری ہو چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنوں کا ظہور، ایسے فتنوں کا جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا. تمام عربوں کو کیا کر دے گا؟ اکثریت عربوں کی وہ فتنہ خراب کر دے گا، برباد کر دے گا، ہلاک. یہ نشانی بھی ابھی آنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا، درختوں اور پتھروں کا، یہ نشانی اس وقت آئے گی. میں نے ایک اور جگہ حدیث مبارکہ پڑھی، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام یہ دونوں مل کے کفار کے خلاف کیا کریں گے؟ اعلان جہاد، اور ان کو قتل کریں گے، جہنم واصل کریں گے. اس وقت میں نے حدیث میں پڑھا کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا ہوگا نا، مسلمان آگے گزرنا چاہتا ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ درخت بولے گا اے مسلم میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی جہنم رسید کر. سرکار نے فرمایا اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی اور عیسائی کافر بیٹھا ہوگا اور مسلم کا وہاں سے کیا ہوگا؟ گزر ہوگا. فرمایا وہ پتھر اس مسلم کو آواز دے گا ارے مسلم تو یہودی اور عیسائیت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، آگے نہ جا، میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو جہنم واصل کیے جا، پھر